کفر کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اور کیوں زیادہ اہل کتاب کو خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو کتاب موجود تھی، اگرچہ تحریف شدہ تھی، اصلی کتاب نہیں تھی، انہوں نے کتاب میں تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اللہ سے منسلک کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، اور دوسرے کہتے تھے ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارے پاس انجیل ہے، اگر اصلی نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں کثرت سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو مجھ سے جوڑتے ہو تو پھر میری بھیجی ہوئی وحی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ والے ہو تو پھر مان لو میری بات۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود اور نصارہ، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور یہ رسول، اس کے رسول ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جو احکامات تمہاری تورات میں تھی، تمہاری انجیل میں تھے، اور تم نے انہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، نعوذ باللہ، بالکل ہی غائب کر دیا، یہ نبی آ کر تمہیں بتاتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اس نے تو وہ کتاب نہیں پڑھی، اس نبی نے تو وہ کتاب نہیں پڑھی، یہ کیسے بتاتا ہے تمہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب یعنی تورات اور انجیل کے وہ حصے جو تم نے چھپا دیے ہیں، یہ نبی آ کر انہیں واضح کرتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک یہودی شخص نے زنا کر لیا، اور اس کا مقدمہ کیونکہ مدینہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقدمہ آیا۔ ہمارا تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ رجم کر دیا جائے، انہوں نے کہا بھئی ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ پیارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی تم میں سب سے بڑا عالم یہودی کون ہے؟ انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ تمہاری کتاب میں رجم کا حکم نہیں تھا؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے اسے رجم کر دیا جائے، تو اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول یہ کتاب میں تھا، لیکن ہم نے اپنے فائدوں کے لیے اسے تبدیل کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہمارے گرجا کو یہ اختیار ہے، جب مرضی آئے قانون تبدیل کر لو، وہ ہمیں بھی یہی مثالیں دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان مولویوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں، زبردستی لیا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں بھئی وہ رمضان جو ہے آپ فروری میں کیوں نہیں کر لیتے؟ سارے مولوی متفق ہو جاؤ کہ بھئی جنوری میں رمضان ہوا کرے گا، مزے کرو، سردیوں کے روزے رکھو۔ یہ کیا کبھی گرمی میں روزے رکھتے ہو، کبھی سردیوں میں روزے رکھتے ہو، ہمارے مولویوں کی طرح کرو۔ کبھی کہتے ہیں بھئی 2 دفعہ حج کر لیا کرو۔ ان کا نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ سارے مولوی مل جائیں، کونسل مل جائے، جو مرضی کتاب میں تبدیلی کرتی رہے۔ اللہ کا حکم تو یہ نہیں ہے، اللہ تو اپنے انبیاء کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے، اللہ تو اپنے انبیاء کو بھی اجازت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے من و عن اسی طرح بیان کر دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ کون ہے صادق اور امین؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کو چھپا جائیں گے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے تنبیہ کی ہے، کوئی اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔